بہت ہی ڈفرینٹ چیز میں نے آج پڑھی ہے. نارملی میں نے یہ ایک آدھا انٹرویو جیسے میں نے آپ کو بتایا کیا تھا, وہ بھی ایک ڈاکٹر باہر سے آئے تھے جنہوں نے کہا کہ ہم یہ باہر کر رہے ہیں, مگر پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے کہ اتنی زبردست قسم کی آرگن ریجنریٹ ہو رہے ہیں اور میڈیسن اور پین پہ کام ہو رہا ہے, ایسا کم دیکھنے میں آیا ہے. تھینک یو سو ویری مچ. دیکھیں جی, ریجنریٹو میڈیسن جو ہے آپ نے کہا کہ جی مستقبل ہے, مستقبل نہیں, یہ پریزنٹ ہے, یہ پریزنٹ ہے. اور الحمدللہ پاکستان از ون آف دا کنٹریز جو اس اسپیشلٹی میں لیڈ کر رہے ہیں دنیا میں. اچھا. ابھی میں لاسٹ سنڈے کو واپس آیا ہوں UAE سے, وہاں پہ ورلڈ کانگریس تھی امریکن سوسائٹی اینڈ بورڈ آف ریجنریٹو میڈیسن کی. وہاں پہ میرے 2 کی نوٹ لیکچرز تھے اور پوری ورکشاپس کرائی ہم نے, جو نئی ٹیکنیکس جو پاکستان کے علاوہ دنیا میں کہیں نہیں ہو رہی الحمدللہ, اور اس میں تقریباً 750 ڈاکٹرز شریک ہوئے پوری دنیا سے. جہاں تک پاکستان میں ریجنریٹو میڈیسن کا تعلق ہے, اس میں پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اور پبلک سیکٹر میں بھی 2 لیول پہ کام ہو رہا ہے. کوئی بھی اسپیشلٹی جو ہے, خاص کر اگر ہم ریجنریٹو میڈیسن کی بات کریں تو اس کے 2 سیگمنٹ ہیں. ایک سیگمنٹ ریلیٹ کرتا ہے کلینکل اپلیکیشنز کے ساتھ, جس میں فزیشینز جو اس اسپیشلٹی میں ٹرینڈ ہیں وہ کام کر رہے ہیں, اور دوسرا سیگمنٹ ہے جس پہ یہ سارا کچھ کھڑا ہے, وہ ہے بیسک سائنس کی ریسرچ. کہ ہمارے جو بیسک سائنٹسٹ ہیں جو مائکرو بایولوجی سے, جینیٹکس سے, سیل بایولوجی سے, ریجنریٹو میڈیسن میں جن کے PhD یا پوسٹ ڈاکٹریٹ ہیں, وہ پروڈکٹ اور ریسرچ اور ڈیولپمنٹ میں کام کر رہے ہیں. اور ہم لوگ ایز فزیشینز, ایز کلینیشینز, ان کے کلینیکل ٹرائلز, ان کی سیفٹی, اینیمل ٹرائلز وہ کر کے پھر جو کلینیکل اپلیکیشنز ہیں اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں. اور پاکستان میں یہ کام الحمدللہ دنیا کے بہت سارے ممالک سے زیادہ جدید اور زیادہ اپ ڈیٹڈ ہے. اچھا سر, بالکل آپ نے بتایا ہے کہ پاکستان میں یہ جو ہے یہ کام ہو رہا ہے اور لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل بھی کر رہے ہیں. ریجنریٹو میڈیسن ہے کیا؟ سب سے ضروری بات یہ ہے, اور کیا یہ جو نارمل علاج ہے, روایتی ہمارا آرتھوڈاکس طریقہ ہے, اس سے کتنا ڈفرینٹ ہے؟ دیکھیں, اگر ریجنریٹو میڈیسن کو مجھے سادہ ترین الفاظ میں ایکسپلین کرنا ہے تو میں یہ اس طرح سے سمجھاؤں گا کہ اللہ نے انسانی جسم میں ہر کیپیسٹی رکھی ہے ہیل کرنے کی. اللہ قرآن میں خود فرماتے ہیں 4 چیزوں کی قسم کھا کے کہ میں نے انسان کو بہترین حالت میں پیدا کیا. کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بیماری ہو جس کا اللہ نے علاج نہیں رکھا ہو؟ تو ریجنریٹو میڈیسن جو ہے, جیسے نام بتا رہی ہے کہ ہم باڈی کے جو ٹیشوز ہیں, آرگنز ہیں, سیلز ہیں, آرگنلز ہیں, ان کو ریجنریٹ کرتے ہیں اور ان کا جو فنکشن ہے وہ امپروو کرتے ہیں. اگر ہم کرونک یا دائمی یا جو لانگ سٹینڈنگ ڈیزیزز ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کریں تو بیسیکلی ہو کیا رہا ہے, سیلولر ڈس فنکشن ہے کہ آپ کے جو سیلز ہیں اس کے اندر مائٹوکونڈریا جو اصل کارخانہ یا انرجی ہاؤس ہیں جو ATP پروڈیوس کرتے ہیں, جس کی بیس پہ سیل, آرگنز اور باڈی فنکشن کرتی ہے. یہ انرجی سیلز وہ مالیکولز ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ جب کرونک ڈیزیز ہوتی ہے تو باڈی کے سیلز یا مائٹوکونڈریا جب کام نہیں کرتے تو باڈی میں ویئر ٹیئر جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور جو ریپیئر ورک ہے وہ نہیں ہوتا. تو ریجنریٹو میڈیسن جو ہے وہ جو بیلنس ہے جو عمر کے ساتھ کہ جی ویئر ٹیئر میں زیادہ ہوتا ہے اور ریپیئر ورک نہیں ہوتا, اس کو شفٹ کرتی ہے ٹورڈز ریجنریٹو کاسکیٹ. تو یہ باڈی کے اندر اللہ نے کیپیبلٹی رکھی ہے, ہم صرف اس کو سٹیمولیٹ کر رہے ہیں. اگر بات کریں کہ ریجنریٹو میڈیسن کی جو بیسک اس ٹائم 3 موڈیلٹیز ہیں, آپ نے 2 کا ذکر کیا, تیسری بھی ہے. سب سے امپورٹنٹ جو اس کی جو سب سے پریمیٹیو فارم ہے جو جس سے سٹارٹ ہوا وہ PRP ہے, پلیٹلیٹ رچ پلازما. سیکنڈ سٹیم سیل ٹریٹمنٹ ہے یا سٹیم سیل تھراپی ہے, جس میں آٹولوگس سٹیم سیل تھراپی جو ہم بون میرو سے لیتے ہیں سب سے پرانا, پھر ایڈیپوز ٹیشو سے, اب جو لیٹسٹ ہے وہ پیریفرل بلڈ سے لیتے ہیں. اور اس میں جو ہمیں سیلز ملتے ہیں وہ اتنے ہی تگڑے ہیں جتنے آپ ایمبریونک سٹیم سیل, جس پہ بہت ساری کنٹروورسیز ہیں. تیسری چیز آ جاتی ہے ایکزوزوم یا سیکریٹومز. جی, ایکزوزومز جو ہیں یا سیکریٹومز جو ہیں یہ چھوٹے نینو پارٹیکلز ہیں جو ہر سیل پروڈیوس کرتا ہے. لیکن اگر ہم ریجنریٹو میڈیسن میں بات کریں تو جو ایکزوزومز ہیں وہ میزنکائمل سیلز جو باڈی کا اصل جو ورک ہارس ہے
ان سیلز سے لے کے، اور خاص کر جو گولڈ سٹینڈرڈ ہے پوری دنیا میں، وہ آپ جو امبلیکل کارڈ ہے جو ماں اور بچے کا کنیکشن ہے، اس وقت اس کا کوئی سیگمنٹ لیتے ہیں، اس کی جیلی واٹنز جیلی لیتے ہیں، امبلیکل کارڈ فلوئڈ لے سکتے ہیں آپ، امبلیکل بلڈ لے سکتے ہیں، یا کارڈ اٹ سیلف لے کے اس کو پروسیس کر کے پہلے آپ سیلز جو ہیں ان کو کلچر کرتے ہیں، اس کے بعد اس میں سے ایگزوزومز ہارویسٹ کرتے ہیں۔ ایگزوزومز کا بینیفٹ یہ ہے کہ پاکستان میں یا دنیا کے سارے ممالک ایکسیپٹ ساؤتھ کوریا وہ آٹولوگس اسٹیم سیل ٹریٹمنٹ کو اپروو کرتے ہیں۔ آٹولوگس مینس کہ آپ خود ہی ڈونر ہیں، خود ہی ریسیپینٹ ہیں، کہ میرے سیلز آپ کو یا میرے سیل میرے بھائی، سیلز آپ کے اندر ہی انویسٹ ہو رہے ہیں، آپ کی ہی دوبارہ لگ رہے ہیں۔ اس کے بہت سارے بینیفٹ ہیں کہ جی کوئی کراس انفیکشن نہیں ہے، کوئی ریجیکشن نہیں ہے، کوئی ایسی اسکریننگ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پتا ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ نے ابھی مجھے آف دا ریکارڈ بتایا تھا، آف ایئر ہم بات کر رہے تھے، سوری، کہ آٹسٹک بچے اس سے ٹریٹ ہو رہے ہیں، ہر چوتھے میں سے ایک بچہ پاکستان کا آٹسٹک ہے نارملی، یہ ہم نے دیکھا پوری دنیا میں بھی ہو گیا ہوا ہے۔ تو آٹزم اس سے کیسے ٹریٹ ہو رہا ہے؟ کیونکہ پیرنٹس تو بہت پریشان ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ آٹسٹک بچہ ساری زندگی آٹسٹک رہے گا۔ میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا کہ آٹزم ہے کیا۔ آٹزم بیسیکلی ایک نیورو ڈیولپمنٹل ڈیزیز ہے جس میں بچوں میں بڑے ٹپیکل سمٹمز آتے ہیں کہ ان میں یا تو سپیچ کا ریگریشن ہوتا ہے یا سپیچ ڈیولپ نہیں ہوتی، ان میں ٹینٹرمز ہیں، ان میں سینسری ایشوز ہیں، وہ ہائپر ایکٹیویٹی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اے ڈی ایچ ڈی اور آٹزم دونوں ساتھ ساتھ پائے جاتے ہیں۔ وہ ریسٹلیسنس ہے، شاؤٹنگ ہے، ہٹنگ ہے، اور یہ بچے ریگریس کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ تو جو بیسک اس کی جو پیتھولوجی ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے ارلی ایج میں، اراؤنڈ 18-20 منتھس کی ایج میں۔ مختلف کازز ہیں، وائرل انفیکشن ہے، پوسٹ آپ کی ویکسین فیور ہو سکتا ہے، مختلف وجہوں سے کنجینیٹل ہے، انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں، لیکن جو سب سے کامن ہے وہ اسکرین ٹائم کا بہت زیادہ بڑھنا ہے۔ ہم سب لوگ کنوینسڈ ہیں کہ مائیں آج کل بیزی ہیں اور وہ بچوں کو موبائل پکڑا دیتی ہیں۔ موبائل کی جو بلو لائٹ ہے وہ جو ہمارے نیورونز ہیں برین کے اندر، اس کی انفلیمیشن کاز کرتا ہے، یا اور بھی وجوہات سے ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے انیشلی انفلیمیٹری فیز ہوتا ہے جس میں بچہ اپنے آپ میں چلا جاتا ہے، آئی کانٹیکٹ نہیں کرتا، انٹریکشن نہیں ہوتا، اور گریجولی یہ جو انفلیمیشن ہے یہ مائٹوکونڈریل ڈسفنکشن میں چینج ہوتی ہے اور بچہ لانگ ٹرم سفر کرتا ہے۔ اگر ہم بات کریں کہ ریجنریٹو میڈیسن اس کو کس طرح سے ایفیکٹ کرتی ہے، دیکھیں جیسے باقی ڈیزیزز کا آپ نے ذکر کیا، ڈیجنریٹو آرتھرائٹس ہے، اسپائن کی ڈیجنریشن ہے، اسپورٹس انجریز ہیں، اسی طرح جب سیلز جو ہیں جو برین کے ہیں، اور خاص کر برین کے 4-5 حصے ہیں جو افیکٹ ہوتے ہیں، اس میں پری فرنٹل کارٹیکس ہے، فرنٹل کارٹیکس ہے، ٹیمپورل ایریا ہے، امیگڈلا ہے، اور سیریبیلم ہے، یہ مین ایریاز ہیں جو ڈسفنکشن کرتے ہیں تو سمٹمز آتے ہیں۔ تو ریجنریٹو میڈیسن وہ چاہے پی آر پی کی شکل میں ہے، ایگزوزومز کی شکل میں ہے، یا اسٹیم سیل کی شکل میں ہے، وہ جب ہم بچوں کو آئی وی دیں گے یا انٹرامسکولر دیں گے تو اس سے وہ سیلز جو ہیں وہاں پہ ہوم کرتے ہیں، وہاں پہ پہنچتے ہیں، تو انیشلی وہ جو آلریڈی ویک سیلز ہیں، جو ویک مائٹوکونڈری ہے، جو پراپرلی کام نہیں کرتے، ان کے فنکشن کو سٹیمولیٹ کرتے ہیں۔ سیکنڈلی ان 3 to 6 months ٹائم اسٹیم سیلز میں اللہ نے یہ کریکٹر رکھا ہے کہ یہ انیشلی جب ان کا کاؤنٹ یا تعداد کم ہوتا ہے تو یہ ڈاٹر سیلز بناتے ہیں اور اپنی تعداد کو انکریز کرتے ہیں۔ جب ان کی تعداد انکریز ہوتی ہے تو یہ ایک ٹپیکل ڈویژن میں جاتے ہیں جس میں یہ ایک ڈاٹر سیل جو اسٹیم سیل ہوتا ہے اور ایک اسپیشلائز سیل بناتے ہیں۔ تو یہ جس جگہ پہ پہنچتے ہیں یا آپ انجیکٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ جا کے سیلولر فنکشن بھی امپروو کرتے ہیں، اور لیٹر آن وہ جا کے وہاں پہ نئے نرو سیلز اور وہ سارا کچھ بناتے ہیں جس سے جو روٹ کاز ہے وہ ٹریٹ ہوتا ہے۔